فالمسیح ان یکون عبدا للہ وللملائکۃ المقربون ومن یستنکف عن عبادتہ فیستکبر فیحشرهم الیہ جمیعا فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ واما الذین استنکفوا واستکبروا فیعذبہم اللہ عذابا علیما ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درست سورہ نساء کے یہ 24 رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے۔ انسان اور جن یہی دو ایسی مخلوق ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے۔ باقی ہر چیز خواہ وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، سب اللہ کی تعریف کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور قرآنی صورتوں کا پورا ایک گروپ ہے جن کو مسبحات کہا جاتا ہے، یعنی جو سبح للہ سے شروع ہوتی ہیں یا یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں، کوئی 8 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ تو یہی چیز وہ بیان کرتی ہیں یہ صورتوں کا یہ آغاز کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ سبح ماضی کا صیغہ ہے اور مضارع کے صیغے میں بھی، کہ جس میں حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، کہ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ یعنی اللہ کو ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کجی سے پاک قبول کیے ہوئے ہے اور اس کا اعلان کر رہی ہے۔ تو انسان جو کہ مخلوقات میں سب سے برتر ہے، اس کی دیکھیں کیا ذمہ داری پھر بنتی ہے کہ جس کے لیے اللہ نے ساری یہ دنیا پیدا کی ہے اور اعلان فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس نے یہ سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے ہی لیے پیدا کیا ہے۔ تو تم کس کے لیے پیدا کیے گئے ہو؟ تمہیں اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور انسانوں میں سب سے زیادہ بندگی کرنے والے اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، کہ ان سے بڑھ کر کوئی انسان اللہ کی بندگی نہیں کر سکتا۔ تو اسی حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ یہ عیسائی کہ جو اللہ کی بندگی سے آر کرتے تھے، اللہ کو ناجائز جو ہے اس پر تہمتیں لگاتے تھے کہ اللہ جو ہے اس کا بیٹا ہے، 3 الہ ہیں، الوہیت میں شامل کرتے تھے حضرت عیسیٰ ابن مریم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح نے اس بات میں کوئی آر محسوس نہیں کی کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ یعنی اس نے تو فخر کیا اس بات پر کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، تم کیوں اس میں آر محسوس کرتے ہو؟ وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور اسی طرح سے اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اس بات پر آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی بندگی کرنے والے، اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کی بندگی کر رہے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں کبھی۔ یعنی اللہ کی بندگی کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں، ہر آن اللہ کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، یاد رکھو متنبہ کیا جا رہا ہے انسانوں کو کہ جو بھی اللہ کی بندگی سے آر محسوس کرے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور اب گھمنڈ میں رہے گا، تکبر میں آئے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ایک دن وہ آنے والا ہے جب اللہ سب کو اپنے سامنے جمع کرے گا۔ پھر کہاں جائے گا یہ گھمنڈ، یہ آر؟ کیا نتیجہ نکلے گا اس آر اور گھمنڈ کا؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کے ساتھ جو زندگی بسر کرتے ہیں، کیا ہے ان کا بدلہ؟ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، اللہ ان کے بدلے، ان کے اجر پورے پورے دے گا، کمی نہیں کرے گا، حق تلفی نہیں کرے گا۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، بلکہ اپنے فضل سے زیادہ ہی دے گا۔ یعنی اللہ کی بہت فراخ دستی ہے،
وہ دینے میں بہت فراخ ہے، اپنے بندوں کے نیک اعمال کی بڑی قدر کرتا ہے۔ تو جو لوگ بھی ایمان لائیں گے اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کے ساتھ زندگی بسر کریں گے، اللہ ان کے اجر پورے پورے ان کو دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ ہی نوازے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، رہے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بندگی سے آر محسوس کی، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، گھمنڈ میں آئے، اپنے آپ کو بڑا جانا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ یعنی یہ ہے انجام اللہ کی بندگی سے آر اختیار کرنے والوں کا اور تکبر کرنے والوں کا، کہ اللہ ان کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہاں یعنی اللہ کے پاس جب وہ حاضر ہوں گے تو اللہ کے مقابلے میں کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ پائیں گے۔ یہاں جن پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں وہ خود وہاں اپنے لیے فکر مند ہوں گے، یعنی ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ وہ تو ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنے دیکھیں طریقے سے احساس دلایا کہ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن ہر شخص اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، بھائی سے کہیں یہ اس کی لپیٹ میں بھی نہ آ جاؤں۔ تو یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھی دور بھاگے گا، اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی سہارا نہیں ہوگا وہاں۔ تو تیاری کرو اس دن کی، اور اس کی تیاری یہی ہے کہ ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرو، بس یہ ہے ایک کامیابی کا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو دیکھیں آگے متوجہ فرمایا، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس برہان آ چکی ہے، دلیل روشن آ چکی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا، اور ہم نے تم پر ایسی روشنی بھیج دی ہے مبینہ، کہ جس کی اس روشنی میں تم یہ زندگی کا سفر بالکل صاف صاف طے کرو۔ اس روشنی سے مراد اللہ کا دین ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے رسول کی سیرت ہے، اس کا رویہ ہے، اس کا نمونہ ہے۔ تو یہ ہے روشنی، یہ ہے صاف راستہ۔ تو جو اس کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو انسانوں، تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے دلیل روشن آ چکی، وہ روشنی آ چکی کہ جس میں تم صحیح اپنے زندگی کا سفر طے کرو گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس جو لوگ بھی اللہ پر ایمان لائیں گے، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اس کا دامن مضبوطی سے تھامیں گے، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا، وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ ایمان لانا سب سے پہلی چیز ہے، اور اللہ کی اس روشنی کو اختیار کرنا جو اس نے انسانوں کے لیے بھیجی ہے، تو پھر اللہ ان کو اپنی رحمت میں بھی داخل کرے گا، اپنے فضل سے نوازے گا، اور انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا۔ تو یہ ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ کی نصیحت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار اہل ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، خاص کر ہمارے جو بھائی ہیں فلسطین کے، جو اس پر مشکل سے دوچار ہیں،
یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ جو اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں ان کی شہادت قبول فرما، جو زخمی ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور جو قافلے کے لوگ ان کی مدد کے لیے گئے یا اللہ ان کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما، عالم اسلام کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔